دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا۔ کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ کبھی تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا، کیا تمہیں زمین پر گرنے کا ڈر نہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں انسان نہیں جو ذرا سی بلندی پر جا کر اکڑ جاؤں، نظریں میری زمین پر ہی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اپنے خالق سے مانگو، جو دے تو رحمت نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مت مانگو، جو دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے لیکن یہ کاٹ لیتے ہیں، اور اگر یہ کاٹ لیں تو پھر ان کے زخم زندگی بھر نہیں بھرتے۔ بدی کا موقع ہوتے ہوئے بدی نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ کسی کے چہرے پر مت جاؤ کیونکہ انسان ایک بند کتاب کی مانند ہے، جس کے سرے ورق پر کچھ اور جبکہ اندرونی صفحات پر کچھ اور تحریر ہوتا ہے۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ اچھے کیسا تھے، اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، اپنی قسمت کی بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ مستقبل کا سوچ اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ دنیا سے ایسا تعلق رکھو جیسا کہ تم آگ سے رکھتے ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاتے بھی اور نفع بھی حاصل کرتے ہو۔ خاک سے بنے ہوئے انسان میں اگر خاک ساری نہیں تو اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اس تعلق سے لا تعلقی اچھی جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ لوگوں کی زندگی میں اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ تصوف کا مقصد ہے دل کا اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے لیے ایسے بے قرار ہو جانا جیسے بھوکا روٹی کے لیے اور پیاسا پانی کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہو رہی تو یا تو طلب میں کمی ہے یا اخلاص میں۔ موت کے لیے وقت مقرر ہے، عمر نہیں۔ محبت اور درد بھرے دل سے ایک مرتبہ اللہ کہنا اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں عام لوگوں کا لاکھوں مرتبہ اللہ اللہ کہنا نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے مقدار کی فکر مت کرو، اہل اللہ سے درد بھرا دل حاصل کرو۔ جب تم کسی انسان کا مزاج پڑھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو، تم اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔ یہ مسلح کی باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب انسان بندوں کے حقوق میں اونچ نیچ کر لیتا ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ انسان بزدل اتنا کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا کہ جاگنے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ جھوٹ کے درخت پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کے نہیں آتی۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔
رشتوں کو مضبوط رکھنے والی کڑیوں میں سب سے اہم کڑی اعتماد کی ہوتی ہے۔ اگر اس کڑی پر بے دیانی یا بدگمانی کا ذرا سا زنگ لگ جائے تو ساری کڑیاں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ ہم اپنی غلطی کے لیے بہترین وکیل اور دوسروں کی غلطی کے لیے بہترین جج ہیں۔